अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर दो तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। नंबर वन, आर्मी चीफ इमरान खान की जुबान क्यों बोलने लग गए हैं, या आर्मी चीफ की जानब से कप्तान का बयानिया, कप्तान की बात कैसे मान ली गई है। नंबर टू, याह्या खान साहब को अब क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए। आज याह्या साहब को क्या सरप्राइज मिला है, और फिर पीटीआई और जुनेद अकबर मुसलसल अग्रेसिव उनकी टोन नजर आ रही है, और पीटीआई के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि वो दोबारा जागना, दोबारा खड़े होना, भरपूर सरप्राइज की तैयारियां जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। उस हवाले से भी आपके सामने खबर रखनी है, लेकिन उससे पहले आज इस्लामाबाद के अंदर जो तबाही मची है, यानी आप इसको अल्लाह का अजाब कहें या जो भी कहें, तकरीबन असर से पहले 4 बजे के करीब इस्लामाबाद के अंदर काले बादल आए, और उसके बाद वो यालाबारी, वो ओले बरसे, और ओले भी कोई नॉर्मल नहीं। यानी आप यूं समझ लें, जो पीछे आपको माइक नजर आ रहा है, या आप सेब का साइज कह लें, माल्टे का साइज कह लें, यानी इतने इतने बड़े साइज के आसमान से ओले बरसे, और एक एक तकरीबन फुट तक, बाज जगहों पर तो एक एक फुट तक जो है वो बर्फ के गोले बिछे हुए थे। और इस्लामाबाद के अंदर सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। यानी एक तूफान की सी कैफियत थी इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के अंदर। इसी तरह से G6 F6 पार्लियामेंट वाला जो एरिया है वहां पर, और खास तौर पर इस्लामाबाद का एक सेक्टर है E11, तो वहां पर तो गलियों के अंदर, घरों के छतों के ऊपर हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। अब बर्फ जब बरसती है तो वो एक और तरह से बड़ी रुई की तरह होती है, बड़ी नरम होती है, लेकिन ये बड़े बड़े गोले थे कि जिसने सैकड़ों के हिसाब से तबाही मचाई है, बड़ा नुकसान किया है, और सैकड़ों गाड़ियों का नुकसान हुआ है। और ये जाहिर है करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान है जो इस तबाही की वजह से या इस यालाबारी की वजह से इस्लामाबाद के अंदर हो चुका है। आप जो इस्लामाबाद से मुख्तलिफ एरिया से हैं वो जरूर कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके इलाके के अंदर भी इस तरह की कोई कंडीशन हुई है या नहीं हुई। अच्छा जी, आर्मी चीफ ने कल एक खिताब किया था, और कल तो जाहिर है वो उस खिताब का जो चंद नुकात थे वही रिपोर्ट हुए थे। आज उस खिताब की कुछ क्लिप्स जारी की गई हैं, और क्लिप्स भी खास तौर पे वो वाले जो बड़े अग्रेसिव, जिसमें आर्मी चीफ बहुत ही गुस्से में और अग्रेसिवली गुफ्तगू कर रहे हैं। एक क्लिप तो बड़ा वो शानदार, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रियासत है, रियासत, तो ऐसे इसको ऐसे ना समझें कि वो BLA के 1000-1500 लोग आएंगे और वो समझ लेंगे कि रियासत को वो बंद कर देंगे या रियासत को वो फतह कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इनकी 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम इनको यानी वो चीर के रख देंगे, या इनको सबक सिखा देंगे। दूसरे नंबर पर जो अहम चीज है, जो इमरान खान का बयानिया आप कह लें, वो ये है कि आज आर्मी चीफ का जो क्लिप जारी किया कि उसमें उन्होंने हार्ड स्टेट की तारीफ की है। हार्ड स्टेट तारीफ से मुराद डेफिनेशन, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है, फिजिक्स की डेफिनेशन होती है कि फिजिक्स कहते किसको हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने आज तारीफ की हार्ड स्टेट की, क्योंकि हार्ड स्टेट को लेकर बड़ी तनकीद हो रही थी कि कौन सी हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट से मुराद ये तो नहीं कि लोगों को फड़का दें या बड़ा वो अग्रेसिव हो जाए। तो आर्मी चीफ ने कहा कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है भाई साहब कि पाकिस्तान का या किसी भी स्टेट का हर एक अदारा, हर डिपार्टमेंट, उसके नीचे सब डिपार्टमेंट, तमाम ब्रांचेस, तमाम सूबे, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, पूरी रियासत की हायरार्की और पूरा रियासत का निजाम आइन के मुताबिक चले, ज़ाब्ते के मुताबिक चले, तो उस रियासत को हार्ड स्टेट कहते हैं। यानी आज पता चला कि वो रियासत जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे आइन को फॉलो किया जाता हो, तो उसको हार्ड स्टेट कहते हैं। यही तो इमरान खान का बयानिया है कि रूल के मुताबिक चलो, आइन के मुताबिक चलो। और अगर तो वाकई आर्मी चीफ की जानब से यानी इसका मतलब ये तारीफ है हार्ड स्टेट की, तो 24 करोड़ पाकिस्तानी फिर तो डिमांड करते हैं कि खुदा के लिए ये हाथ बंधे हुए देखें और इस मुल्क को हार्ड स्टेट बनाएं।
یہ سب کا مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق کہ اس ملک کے اندر الیکشن چوری نہ ہو، اس ملک کے اندر ترمیمیں کر کے لوگوں کو اٹھا کے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں نہ باندھ دیے جائیں، اور اس ملک کے اندر کسی بہن بیٹی کی عزت خطرے میں نہ ہو، کسی بہن بیٹی کو دن دہاڑے اٹھا کے جیلوں میں نہ ڈال دیا جائے، پورا ملک پوری ریاست آئین کے مطابق چلے، فلائی ریاست ہو۔ یہی تو عمران خان کا بھی خواب ہے، یہی تو محمد علی جناح کا، یہی تو اقبال کا خواب تھا۔ تو اگر یہ ہارڈ سٹیٹ ہے جو چیف صاحب نے آج تعریف کی ہے تو یہ تو بڑی خوشائند چیز ہے، یہ تو عمران خان کا بیانیہ ہے، یہ تو عمران خان کا مطالبہ ہے، لیکن کیا واقعی یہ جو تعریف بیان کی گئی اس کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ تو خبر سن لیں۔ آج جناب چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے بڑے چوڑے ہو کر کہا کہ یہ میری عدالت کی جانب سے زبانی حکم ہے، سلمان صفدر صاحب کے لیے جائیں، آپ آج ہی جائیں، آج ہی، اور آپ عمران خان سے مل کے آئیں اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو ہدایت ہے وہ لے کر آئیں۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یحییٰ خان صاحب آپ بڑے چوڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اگلوں نے ملاقات کوئی نہیں کروانی، ہمیں تحریری آرڈر دے دیں۔ یحییٰ خان صاحب نے کہا کون سی باتیں کر رہے ہیں، میں اس ملک کا چیف جسٹس ہوں، میرا زبانی حکم ہی بڑی بات ہے، میں نے زبانی کہہ دیا، بس کہہ دیا، تم جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نے کہا سر سوچ لیں۔ یحییٰ خان صاحب نے کہا سوچنے والی کیا بات ہے، جاؤ، میرا نام ہی کافی ہے۔ اور آج گئے، سلمان صفدر صاحب گئے اور انہوں نے 2 گھنٹے انتظار کروایا، اور انتظار کرنے کے بعد انہیں کہا گیا کیا لینے آئے ہیں، بتایا یحییٰ خان صاحب کو۔ کون سا یحییٰ، کون سی سپریم کورٹ، یہاں پہ کسی عدالت کے رول نہیں چلتا، یہاں پہ ہارڈ سٹیٹ کا رول چلتا ہے، یہ ہے ہارڈ سٹیٹ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو وربل حکم نامہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور بالآخر سلمان صفدر صاحب واپس لوٹ آئے۔ تو اگر تو اس کو یعنی ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں تو پھر یعنی کیا ہی بات ہے۔ اور پھر آج وکیل فیصل چودھری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے اندر ججز بیٹھ کے کیسز سن رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی جج ایسا نہیں ہے جس کو فوجداری مقدمات سننے کا تجربہ ہو، یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فوجداری مقدمات کے اندر ہوتا کیا ہے۔ پھر جناب دھرنے کا اعلان ہو گیا ہے، ایک تو آج وہ اختر مینگل صاحب نے دھرنا ختم کیا نا، دوسرا دریائے سندھ پر کناز کی تعمیرات کے خلاف صوبے بھر کی بار ایسوسیشن نے لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وکلا کراچی سے کل سے مارچ کی شکل میں نکلیں گے اور سندھ پنجاب بارڈر بند کر دیں گے، یہ وکلا کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی بار ایسوسیشن میں مختلف بار ایسوسیشن میں وکلا کی مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، یعنی کل سے وکلا نکلیں گے، وہ سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر پہنچیں گے اور بارڈر کو بند کر دیں گے اور وہاں پہ وہ دھرنے کا اعلان کر دیں گے۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے۔ پھر احمد نورانی صاحب صحافی ہیں، امریکہ ہوتے ہیں، آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے خبر دی تھی، اور وہ چیف صاحب کہہ رہے تھے ہارڈ سٹیٹ، آئین کے مطابق سب کچھ ہو، آئین کے مطابق فیصلے ہوں۔ تو ان کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس پینڈنگ ہے، اور یعنی ہفتوں کیس پینڈنگ رہتا ہے۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے جو اگلی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور اگلی تاریخ آج سے تقریباً آپ کہہ لیں 12-13 دن بعد 28 اپریل کی رکھی گئی ہے۔ اندازہ کریں، یہ تو یعنی وہ ماں پہلے وہ بچوں کی روتی ہے، وہ کہتے ہیں میں انسان ہوں، انسان کے بچے ہیں، یہ بلیوں کے بچے نہیں ہیں۔ اور اتنا اہم کیس، اہم سے مراد 2 بچے اسلام آباد سے اٹھا لیے گئے، نوجوان لڑکے لاپتہ ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسلام آباد کی عدالت جہاں پہ کیس لگا ہوا ہے، اور سیریسنس کا اندازہ کریں کہ 28 اپریل 2 ہفتے بعد کی سماعت جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ تو یہ یعنی ہارڈ سٹیٹ۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں پینڈنگ ہے، القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اور اس کے علاوہ 7 پٹیشن زیر التوا عمران خان کی، وہ لگ ہی نہیں رہی۔ بار بار خان جو ہے اور بشرا بی بی وہ اپلائی کرتے ہیں، متفرق درخواست دائر کرتے ہیں کہ آپ جلدی سماعت کے لیے مقرر کریں، اور وہ مقرر ہو ہی نہیں رہی۔ یہ ہے ہارڈ سٹیٹ۔ اور وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں، وہ صدر صاحب جو ہیں واجد گیلانی صاحب، وہ اعظم نذیر تارڑ سے ملتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ سے
درخواست ہی واپس لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سینیارٹی والے معاملے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سرفراز ڈوگر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ تو یہ تو اس ملک کے اندر تماشا اور ڈرامہ ہو رہا ہے، اور پھر جب ایسے حالات ہوں تو پھر کیوں نہ بارش برسے، اور بارش نہیں، طوفانی بارش، وہ رحمت کے بجائے زحمت بن جائے، طوفان، خوفناک صورتحال ہو جائے، اتنے بڑے گولے برسے اور تباہی مچ جائے، خوف۔ عام طور پہ بارش، کیونکہ اب گرمیاں شروع ہو گئے، گرمیوں میں بارش لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بارش خوفناک تبھی بنتی ہے جب، اب یہاں پہ مذہبی طور پہ یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن پھر اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہیں اور ساری چیزیں۔ اور پھر جنید اکبر، یعنی میں نے کہا نا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ خان نے بھی کہا نا کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ میں سڑکیں گرم نہیں کر سکتا یا لوگ میری کال پہ نہیں نکل سکتے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کی کال پہ نہیں نکلیں گے، ان کو لگ پتا جائے گا۔ اور پھر جنید اکبر کا بھی آج دن کو میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ملاقاتیں نہ ہونے دی تو خان کے حکم کے بغیر ہی ہم سڑکیں بند کر دیں گے، ہم کال دے دیں گے۔ تو اب جنید اکبر نے ایک اور میڈیا سے گفتگو کی ہے، کہتے ہیں یہ سوچنا بھی مت کہ ہم کمزور ہیں، پہلے 9 مئی کو پھر 26 نومبر کو جس طرح ہم پر ظلم ہوا، ہمیں ریاست اور اداروں سے اس طرح کے ظلم کی توقع نہیں تھی۔ اس بار ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے، 2 سال جیل میں قید کرنے سے کیا ہے، آپ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نکال لیں گے۔ ان کا اس دفعہ جب ہم آئیں گے تو جو ہمارے ماضی کے تجربات ہیں اس سے سیکھ کر اور پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور پھر آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پاکستان زندہ باد۔